السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ قاف آج کرنی ہے انشاءاللہ، اور مکی صورت ہے اور پارہ نمبر 26 میں ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ قاف والقرآن المجید، قاف قسم ہے قرآن مجید کی، یعنی مجد والے قرآن کی قسم کھائی گئی ہے۔ مجد کا مطلب ہوتا ہے بزرگی، عزت اور شرف والا، یعنی قسم ہے قرآن کی جو بڑی شان والا ہے۔ بل عجیبو، کوئی نہیں بلکہ تعجب کیا انہوں نے، ان جاءہم کہ آ گیا ان کے پاس، منذر ایک ڈرانے والا، منہم انہی میں سے، وقال الکافرون تو کہنے لگے کافر، ھذا یہ، شیئن ایک چیز ہے، عجیب عجیب ہے۔ ٹھیک ہے، تو سورت کا آغاز قرآن کی عظمت اور اس کی بزرگی اور عزت اور شرف کی قسم کھا کر ہو رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن شان والا اس لحاظ سے ہے کہ دنیا میں کوئی کتاب اس کے مقابل پیش نہیں کی جا سکتی، نہ مضامین کے اعتبار سے، نہ اسرار و رموز کے لحاظ سے، اور نہ ہی کثیر الاشاعت ہونے کے لحاظ سے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کی شان کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس میں جتنا بھی غور کیا جائے نئے نئے اسرار کھلتے جاتے ہیں، اور ہر انسان خواہ وہ علمی لحاظ سے کسی درجے کا آدمی ہو، وہ اس قرآن سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی نہ اس قرآن سے نہ تو کوئی عام انسان بے نیاز رہ سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی بڑی ریسرچ گاہ میں کام کرنے والا کوئی بھی، اور اسی طرح کوئی علامہ بھی اس سے بے نیاز نہیں رہ سکتا۔ سبحان اللہ، ایسی ایسی شان ہے، ایسے ایسے عجائب ہیں اس قرآن میں، جیسے بھی بتایا کہ اسرار و رموز ہیں، مختلف طرح کے رازوں سے پردہ اٹھایا گیا ہے، پیشین گوئیاں ہیں، اور پھر یہ کہ اس کے احکامات جو ہیں، جو اس کے مضامین ہیں، جو اس کی امثال ہیں، یعنی جیسی چیزوں سے مثالیں دی گئی ہیں، سبحان اللہ، حقیقتاً اس بات پر ایمان آ جاتا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ تو اسی مجد والے قرآن کی قسم کھائی گئی ہے، اور اس شان والے قرآن کی قسم کھا کر جس بات یا جن باتوں پر قسم کھائی جا رہی ہے نا، وہ عبارت یہاں پہ نہیں دی گئی، ٹھیک ہے، اسے دراصل پڑھنے والے کے فہم پر چھوڑ دیا گیا ہے، اور یعنی مخاطبین کے فہم پر خاص طور پر۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ قرآن کے اولین مخاطب قریش مکہ تھے، تو ظاہر ہے قریش مکہ کا جھگڑا کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ، یا اسلام کو قبول کرنے کی راہ میں کیا عقائد حائل تھے، کہ وہ ایک تو یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر تھے، اور دوسرے وہ آخرت کے منکر تھے۔ تو قرآن کی قسم کھا کر دراصل اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ قرآن کے دلائل اور اس کی جو بھی شہادتیں ہیں نا، وہ تو اس بات کا کھلا ثبوت پیش کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، اور یہ کہ تم ضرور یعنی قیامت والے دن اٹھائے جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ فرمایا بل عجیب ان جاءہم منذر منہم، انہوں نے تعجب کیا اس بات پر کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا، یعنی بجائے یہ کہ قرآن کی شان اور عظمت اور اس کے جو بھی پہلو تھے اور اس کی صداقت پر ایمان لے آتے، بلکہ الٹا انہوں نے جھٹلانا شروع کر دیا لانے والے کو، حالانکہ یہ قرآن خود اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، تو جو اس کو پیش کر رہا ہے وہ حقیقت میں سچ ہی کہہ رہا ہے، اور یہ کہ اس کی ذات ان کے سامنے تھی، وہ اس کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے، تو وہ جب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک وحدہ لا شریک ہستی کی طرف سے اتارا گیا ہے، تو لیکن یہ اس کو نہیں مانے، الٹا کہنے لگے کہ ایک ڈرانے والا آیا ہم ہی میں سے، وقال الکافرون تو کہنے لگے کافر، ھذا شیء عجیب، کہ یہ تو عجیب بات ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں ہر طرف فتنہ و فساد پھیلا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تو تعجب کی بات تو یہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس فتنہ و فساد کو ختم کرنے کے لیے کوئی نبی نہ بھیجتا، ٹھیک ہے، اور دنیا اسی طرح چلتی چلی جاتی، ٹھیک ہے، اور انسانوں کی ہدایت کے لیے کوئی بھی رسول نہ اتارا جاتا، لیکن لوگوں نے اس بات پر تعجب کیا کہ رسول کیوں اتر آیا، یعنی یہ تو عین حق بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک ایسے معاشرے میں جہاں پر ہر وقت جنگیں لڑی جا رہی ہیں، اور اوورآل دنیا میں یہی صورتحال تھی اس وقت کہ جہالت کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے، تو ان اندھیروں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ہادی بنا کر بھیجا، ایک رہنما، ایک ہدایت دینے والا بھیجا،
تو یہ تو دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انسانوں پر خاص کرم ہے، اس کی رحمت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر تشریف لائے، لیکن وہ اسی بات پر معتجب ہونے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ڈرانے والا کیوں بھیج دیا، بل عجیبوا ان جاءہم منذر منہم، کہ وہ، اور دوسرا تعجب انہیں اس بات پر ہوا کہ یہ ڈرانے والا ہمارے ہی اندر سے آ گیا، یعنی انسان ہی ہے، کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، یا پھر یہ کہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ اگر آنا ہی تھا تو عربی کیوں آیا، عجمی کیوں نہیں آیا، حالانکہ تعجب تو ان کی ایسی غیر معقول باتوں پہ ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اگر یہ ہدایت کی کتاب کسی اور زبان میں ہوتی یا کسی غیر انسان کے ذریعے سے اتاری جاتی تو پھر اس پر عمل کرنا یا اس کو سمجھنا ان لوگوں کے لیے کیسا مشکل ہو جاتا۔ جیسے آج ہی ہم دیکھیں کہ ہم میں سے بھی بہت سے لوگ جو ان سے ایڈونچرس ہیں اور ایڈونچر کے چکروں میں ایلینز اور ایسی چیزوں کے پیچھے وہ دیوانے ہوتے ہیں، لیکن امیجن کریں کہ اگر کوئی ایلین ہمارے درمیان میں رہنا شروع ہو جائے یا وہ ہم سے باتیں کریں یا وہ کلام کرے، تو ہم اس کے ساتھ کیسا کلام کریں گے، کیسی کمیونیکیشن ہوگی اور اس سے ہم کیسے مانوس ہوں گے، ہر کوئی اندازہ کر سکتا ہے۔ تو لیکن یہ جب انہوں نے اس بات کو مانا ہی نہیں، اس قرآن کی صداقت کا انکار کر دیا، تو پھر انکار کے لیے مختلف طرح کی باتیں کرنے لگے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اعتراض کیا جڑنے لگے، جیسے اگلی آیت میں فرمایا آئزہ، کیا جب متنا ہم مر جائیں گے، وکنہ اور ہم ہو جائیں گے ترابن مٹی، ذالکا رجعٌ بعید، یہ تو واپسی ہے بڑی دور کی۔ تو کہنے لگے کہ جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ تو واپسی بعد از یعنی بعید از عقل ہے۔ تو یہ کفار مکہ کا دوسرا اعتراض یا انکار تھا جو وہ موت کے بعد اٹھنے کے بارے میں رکھتے تھے کہ جب مٹی بن جائیں گے تو پھر دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بس ان کو یہ تھا کہ ہم اس بات کو نہیں مان سکتے۔ تو اس کے بارے میں جیسے آگے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ جو باتیں وہ کر رہے تھے یہ بھی ان کی کم عقلی پر مبنی تھی، اس وجہ سے تھیں کہ وہ اللہ کی معرفت ہی نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جب اس کلام کو ہی ماننے سے انکار کر دیا، حالانکہ یہ کلام اس بات کا کھلا ثبوت تھا کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے جیسے اگلی آیت میں فرمایا قد علمنا، تحقیق ہم جانتے ہیں، ما تنقصو، جو کم کرتی ہے، الارض زمین، منہم ان میں سے، وعندنا، اور ہمارے پاس کتابن، ایک کتاب ہے، حفیظن، جو حفاظت کرنے والی ہے۔ تو یہاں پر دراصل ان کے یہ اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کی کبریائی کیا ہے، کہ اللہ تو وہ ذات ہے کہ زمین اپنے اندر سے جو کچھ بھی کم کرتی ہے، یعنی زمین میں سے جو نکلتا ہے جاتا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ روزانہ ہی زمین میں کتنی بے شمار چیزیں جاتی ہیں اور نکلتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ اور اس بعض اوقات تو کچھ لوگوں نے باقاعدہ اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ بیج کے اوپر پانی پڑا اور اس میں سے کمپل پھوٹتی ہے۔ یہ تو کوئی ایک چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے نا، یا کیمروں میں ہم ان چیزوں کو ریکارڈ کر لیتے ہیں، تو پوری دنیا میں، پوری زمین پر ایسے کتنے ہی معاملات روزانہ ہو رہی ہیں، اور وہ کس کے علم میں ہیں اور کس کے حکم سے ہو رہے ہیں، یہ خود تو نہیں سب کچھ ہو رہا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو وَعِندَنَا کتاب حفیظ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں تو اس سب چیز کا علم ہے، ہمارے پاس تو ایک حفاظت کرنے والی کتاب ہے جس میں سب کچھ یہ لکھا ہوا ہے۔ کیونکہ ہمارے سامنے تو یہ ہوتا نا کہ ہر چیز مٹی میں چلی گئی، جیسے کفار مکہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے، لیکن مٹی میں وہ کہاں جاتی ہے، اللہ کے علم میں ہے، ہماری ارواح اللہ کے قبضے میں چلی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح مٹی میں جو بھی ذرات جا رہے ہوتے ہیں ہمارے اجسام کے، وہ مٹی میں کہاں کہاں جا کے ملتے ہیں، وہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب چاہیں ان کو اکٹھا کر کے پھر سے ہماری شکل دے لیں اور پھر سے ان میں روح ڈال دیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ان ذرات کا علم ہی نہیں ہے، بلکہ پہلے سے ہی لکھی ہوئی کتاب میں موجود بھی ہے اور محفوظ بھی ہے، سبحان اللہ۔ جیسے ہم جانتے ہیں نا کہ مخلوقات کی پیدائش سے 50,000 پہلے ہی ان کی تقدیر لکھ دی گئی تھی، ٹھیک ہے، کہ ہم کس مٹی کے کن ذرات سے پیدا کیے جائیں گے، کس طرح ہم مریں گے، پھر ہمارے ذرات دوبارہ زمین میں مل جائیں گے، پھر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، پھر کیسے وہ ذرات جڑ کے اٹھیں گے اور ہم دوبارہ بن جائیں گے انسان، اور پھر ہمارے اندر روح پھونکی جائے گی، سبحان اللہ۔ یعنی اب ان ساری چیزوں پر اگر ہم غور و فکر کرنا شروع کریں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تو پھر کیسے نہ یقین آئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ قرآن میں بیان فرمایا ہے ایز اٹ از ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے یقینی ہونے میں کیا شک رہ جاتا ہے۔
لیکن اس کے باوجود بل کذبوا بالحق کی کوئی نہیں بلکہ جھٹلایا انہوں نے حق کو، لما جاءہم جب وہ آ گیا ان کے پاس، فہم تو وہ فی امرن ایک معاملے میں ہے، مریجن الجھی ہوئی، یعنی وہ تو ایک الجھی ہوئی بات میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سے انکار کر رہے تھے، قرآن کے اللہ کی طرف سے ہونے کے بارے میں انکاری تھے، لیکن اب یہ دونوں باتیں ایسی تھیں جو کہ یعنی برحق تھیں، جن کے بارے میں یہ سوچتے تو اس کو حق ہی مانتے، لیکن یہ ہے کہ جب وہ اس کو جھٹلا دیا انہوں نے تو، اور جھٹلانے میں اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسی ایسی مضبوط دلیل پر قائم ہو جائیں کہ اس کو جھٹلا کے مطمئن ہو جائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام آدمی تھے، ان کی صداقت اور امانت کی گواہیاں تو یہ خود 40 سال کی عمر تک دے رہے تھے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین مشہور تھے ان کے درمیان، ٹھیک ہے، اسی طرح دوسری طرف قرآن کوئی معمولی اور عام کتاب نہیں تھی، ٹھیک ہے، اس کے مقابل انہیں جتنی بھی دفعہ چیلنج دیا گیا وہ اس کو پورا نہیں کر سکے، وہ جانتے تھے کہ کوئی شاعری کی کتاب نہیں ہے، یہ کہانت بھی نہیں ہے، اور نہ نبی کوئی جادوگر ہے اور نہ ہی یہ کوئی جادوگری کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، باتیں تو وہ اس طرح کی کرتے تھے کہ قرآن کو پرانی کہانیاں کہہ کر جھٹلاتے، یا یہ کہتے کہ نبی خود ہی تالیف کر کے ہمارے سامنے پیش کرا یہ ساری باتیں، لیکن یہ ساری باتیں ان کو مطمئن نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ بالکل ہی باطل اور بودی باتیں تھیں نا، جن پر انہوں نے اپنے ایک نظریے کی بنیاد اٹھا لی تھی، ٹھیک ہے، تو ان کی اپنی ہی باتیں اس بات کا ثبوت تھیں کہ یہ اپنے موقف میں الجھ کر رہ گئے ہیں، فہم فی امر مریج، تو وہ ایک الجھی ہوئی بات میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی صاف پانی کے گلاس میں آپ کو ایک تنکا نظر آ رہا ہو، ٹھیک ہے، وہ آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن آپ جھٹلا رہے ہیں کیونکہ آپ پیاسے بہت ہیں اور آپ نے پانی پینا ہے، تو آپ اس کو اٹھا کے منہ لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کچھ نہیں کچھ نہیں، تو لیکن پھر بھی جب وہ پانی اندر جاتا ہے تو آپ کے ذہن میں تھوڑے سے شکوک و شبہات ہوتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا تھا جو میں نے بس پی لیا۔ تو اسی طرح مختلف باتوں میں دیکھ لیں آپ کہ جب ہم کسی بات کے بارے میں الجھن کا شکار ہوتے ہیں اور وہ ہوتی پر حق ہے، ہم اس کو ماننا نہیں چاہتے ہیں، تو پھر دل اسی طرح سے بے چینی کا شکار رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی معرفت کی نشانی کے لیے اگلی آیت میں فرمایا، افلم ینظروا الی السماء فوقہم کیف بنیناہا، افلم کیا نہیں وہ ینظروا وہ دیکھتے الی السماء آسمان کی طرف، فوقہم اپنے اوپر، کیف بنیناہا کس طرح سے ہم نے اس کو بنایا، وزیناہا اور ہم نے اس کو سجایا، وما لہ من فروج اور اس میں کوئی شگاف نہیں ہے، یعنی یہاں سے توحید کے دلائل اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے بیان کا آغاز ہو رہا ہے کہ آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح اپنے اوپر قربی شکل میں نظر آتا ہے، اور رات کے وقت کس طرح سے سجا دیا جاتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا اور رات کو یہ سج جاتا ہے، مختلف طرح کے تارے اس میں ہوتے ہیں چمکتے دمکتے نگینوں کی طرح، اور پھر اگر کسی طاقتور دوربین کی مدد سے آسمان کی طرف نظر ڈالی جائے تو اور ہی چیزیں سامنے آتی ہیں، اور ہی عجائبات کھلتے ہیں، اور انسان یعنی اسے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ کائنات کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے، اس کی انتہا کہاں تک ہے، لیکن اس کے اتنی وسیع ہونے کے باوجود بھی انسان یہ تو سمجھ جاتا ہے کہ یہ ایک نظم و ضبط کے ساتھ چل رہی ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز اپنے پورے نظم و ضبط کے ساتھ ایک خاص منزل کی طرف رواں دواں ہے، کہیں کوئی وقفہ خلا شگاف نظر نہیں آتا، تو حیرت ہے کہ پھر انسان نہ تسلیم کرے کہ جو کائنات میں مختلف اجسام تیر رہے ہیں، سورج، چاند، ستارے، سیارے اور بہت سارے بے شمار گلیکسیز، اور ہم ان کا نام بھی نہیں لے سکتے، نہ ہمیں علم ہے، جتنا کچھ ابھی تک ہمارے علم میں آیا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ وہاں پر موجود ہے کائنات میں، تو ان سب کو کون چلا رہا ہے اتنے نظم و ضبط کے ساتھ؟ تو کیا وہ رب جو یہ سب کچھ کر رہا ہے، اور روزانہ کتنے ہی تارے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے، پھر بنتے بگڑتے، اور سارا کچھ ایک نظام مسلسل ایک چل رہا ہے، تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ تمہارے جسموں کو موت دے کر دوبارہ سے زندہ کھڑا کر دے، تمہیں روح دوبارہ دے دے؟ پھر اس کے بعد فرمایا، اب دیکھو زمین کی طرف، والارض مددناہا اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا، والقینا اور رکھ دیا ہم نے، فیہا اس میں رواسیہ پہاڑ، وانبتنا فیہا اور اگائے اس میں من کل زوج بہیج ہر قسم کے خوشنما نباتات، ٹھیک ہے، تو زمین کو نہیں دیکھتے، اب اللہ کی معرفت کی دوسری نشانی کی طرف توجہ دلائی گئی، اتنا وسیع اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا، پھیلا دیا، اور پھر اتنی وسیع ہے کہ قیامت تک کے انسانوں جانوروں کے لیے مسکن اور مستقر کا کام دے رہی ہے، اتنی پیداوار اگا سکے کہ اس سے تمام جانداروں کو رزق مہیا ہوتا رہے، ٹھیک ہے،
اور پھر یہ کہ ان جانداروں اور انسانوں کے مرنے کے بعد ان کے مدفن کا کام بھی دے رہی ہوتی ہے۔ تو کون ہے وہ ہستی جو کہ اتنی بڑی پلاننگ کر سکتی ہے؟ یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ روز آفرینش، یعنی جب سے یہ کائنات بنی ہے اور جب سے انسان اور جانور اور نباتات اور سب چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، تب سے لے کر قیامت تک کتنے بے شمار ہزاروں سال ہیں کہ، اور پھر ایک ہی دفعہ زمین میں یہ سارے خزانے اتار دیے گئے ہیں، وہی ریسائیکل ہو کے کس کس طرح سے فائدہ دے رہے ہیں۔ تو یہ کوئی انسان تو نہیں کر سکتا، یہ کوئی رب ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ ادروائز ہم انسان کتنے عرصے تک کی پلاننگ کر لیتے ہیں، کتنے عرصے کے لیے ہم کوئی اندازہ مقرر کر سکتے ہیں، لیکن رب کا اندازہ سبحان اللہ حیرت ناک ہے۔ صرف ہم اپنی زندگی میں اگر ہم غور کریں کہ جب سے ہم پیدا ہوئے کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ اس کا ایک یعنی نکلنے کا بھی ایک انتظام ہے، اور وہ زمین کس طرح سے ہمارا سب کچھ جو فضلات ہیں وہ بھی لے لیتی ہے اپنے اندر۔ اور اسی طرح پودوں کو آپ دیکھیں کیسے وہ اگتے ہیں، پھل آتے ہیں، ان پہ فصلیں پیدا ہوتی ہیں، اور اس کے بعد وہ پھر زمین میں ان کا کچرا جاتا ہے، وہ کدھر، وہ پھر اس طرح ڈیزالو ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جانوروں کا معاملہ ہے، سبحان اللہ، یعنی انسان جتنا ہی اس بارے میں سوچے حیرت ہی ہوتی ہے اس کو۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور رکھ دیے ہم نے اس میں پہاڑ۔ تو زمین کو پہلے پیدا کیا گیا، لیکن جب وہ پیدا کی گئی تو وہ اپنی تیز رفتاری کے باعث ہچکولے کھا رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پر پہاڑ رکھ دیے گئے، یعنی پہاڑوں کا ایسا سلسلہ بنایا، اس توازن اور تناسب کے ساتھ ان کو پھیلایا کہ زمین اپنی جگہ پر یعنی حرکت میں رہنے کے باوجود انسانوں کے لیے قائم ہو گئی، ٹھیک ہے، کہ انسان اور جانداروں کی رہائش اور مستقر بن گئی، ٹھیک۔ اور یہ تو پہاڑوں کا بنیادی فائدہ ہے، اس کے علاوہ بھی بے شمار فائدے قرآن میں جا بجا مذکور ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر دلالت کرتے ہیں۔ تو اللہ کی یہ قدرت کافر بھی تسلیم کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا مشرکین مکہ سے جب پوچھا جاتا بتاؤ تو بھلا آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، تمہیں کس نے پیدا کیا، تو اللہ کا ہی نام لیتے تھے، لیکن اس بات سے انکاری ہیں کہ وہ رب جو کہ زمین کو اس طرح سے چلا رہا ہے کہ روزانہ کتنے ہی عجائب زمین پر ہوتے ہیں، اور پھر وہ ختم ہوتے ہیں، زمین کے اندر جاتے ہیں، پھر دوبارہ سے پودے نکلتے ہیں اور سب کچھ ہوتا ہے، تو وہ اس بات کو ماننے سے انکاری ہیں کہ انسان کو اللہ دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا۔ تو پھر فرمایا وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، دیکھتے نہیں کہ قطع زمین تو ایک جیسا ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں سے طرح طرح کے پودے باہر آ جاتے ہیں۔ اس زمین کو پانی بھی ایک جیسا دیا جا رہا ہے، آب و ہوا بھی ایک جیسی ہوتی ہے، موسم بھی بعض اوقات ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن کہیں پودے اگتے ہیں تو، اور ان پودوں میں سے بھی کچھ کا پھل میٹھا ہوتا ہے، کسی کا کڑوا، کسی کا کسیلا، کہیں غلے اور فصلیں اگ رہی ہیں، کہیں درخت اگ رہے ہیں جن میں سے بعض پھلدار ہیں، بعض کانٹوں والے ہیں، کہیں رنگ رنگ کے خوشنما پھول ہیں، اور پھر یہ جب چیزیں اپنے جوبن پر آتی ہیں تو عجب منظر اور بہار پیش کرتی ہیں۔ تو کیا یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا کھلا ثبوت نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت تسلیم نہیں کی جا سکتی کہ وہ جیسے زمین میں اتنی پیداوار نکالتے ہیں اور پھر دوبارہ اس کو چورا چورا کرتے ہیں، اور پھر اسی زمین سے دوبارہ پیداوار اگنا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ رب تمہارے ذرات کو بھی اکٹھا کر کے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ بلا وہو علی کل شیء قدیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو حقیقتاً ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ تبصرتاً یہ ہے یعنی اس سے بصیرت حاصل کی جائے، یہ ذریعہ بینائی ہے، وہ ذکر اور نصیحت ہے، لکل عبد منیب، ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے۔ تو یہ سب کچھ جو ہر وقت عمل جاری ہے، اس سے کس کو کون عقل حاصل کرتا ہے؟ ہر وہ شخص جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، جو اللہ کی عظمت کو پہچان جائے، مان جائے، ایمان لے آئے، تو وہ ان تمام نشانیوں سے عبرت حاصل کرتا ہے، نصیحت پکڑتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا نازل کیا ہم نے آسمان سے پانی مبارکاً ببرکت، فَأَنبَتْنَا، تو اگائے ہم نے بھی ساتھ اس کے جناتٍ باغات، وَحَبَّ الْحَصِیدِ، اور دانہ کٹنے والا، یعنی فصل کے غلے، یعنی جو کاٹی ہوئی چیز ہوتی ہے نا اس کی طرف اشارہ ہے، اور کٹائی کس چیز کی ہوتی ہے؟ جیسے غلے وغیرہ کی، کٹی ہوئی فصل کے لیے آتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو دانہ جو کہ کاٹ لیا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، اور بابرکت پانی، اور ایسا بابرکت پانی جو اس زمین سے مختلف نباتات کو اگاتا ہے،
ٹھیک ہے، اس سے باغات بھی اگتے ہیں اور کاٹنے والی فصل بھی اگتی ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ اور مزید نشانیاں، والنخلا، اور کھجور کے درخت باسقات بلند و بالا ہیں، لہا اس کے لیے تل ان جن کے خوشے ہیں، ندید نحبت ہے، یعنی دیکھتے نہیں تم کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر انہی علاقوں میں جہاں سے مختلف طرح کی فصلیں اگ رہی ہیں اور درخت اگ رہے ہیں، ان میں سے کھجور کے بھی درخت ہیں جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے تہ بتہ اگتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ خاص طور پر یہ پہلا شان نزول جو ہے وہ تو ظاہر مخاطبین قریش مکہ ہی ہیں، اور وہاں پر تو بالخصوص مکہ اور اس کے ارد گرد کے علاقے یعنی جو ہے تھے یعنی اس طرح کے تھے کہ وہاں پر پہاڑ سخت اور خشک قسم کے تھے، ہریالی نظر نہیں آتی، شدید گرمی پڑتی ہے، تو لیکن یہ ہے کہ جب بارش ہوتی تو کچھ نہ کچھ سبزہ اگاتا، گھاس اگاتی، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ کس کس طرح سے وہاں پر کھجور کے درخت اگتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو کیا تم ان تمام نشانیوں سے اللہ کی معرفت حاصل نہیں کرتے؟ اور پھر یہ ہے کہ یہاں پر تو نباتات کا ذکر ہو رہا ہے نا، اور پانی جو بابرکت زمین پر اترتا ہے اور جب موسم بدلتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح مختلف طرح کے یعنی نبات حشرات الارض بھی زمین سے نکل آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات ہمیں نہیں پتہ ہوتا یہ چونٹیاں کہاں سے چلی آ رہی ہیں، وہ اسی زمین میں رہ رہی تھیں، لیکن جب ان کے نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو ایک دم سے اتنی تعداد میں نکل آتی ہیں باہر، سبحان اللہ۔ تو انسان کیوں نہ اس بات پر ایمان لائے کہ ہم بھی مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا رزق للعباد، بطور رزق بندوں کے لیے، واحیینا، اور زندہ کیا ہم نے بھی ساتھ اس کے بلدتاً شہر کو، میتن مردہ، کذالک اسی طرح سے الخروج ہوگا نکلنا۔ تو یہ انتظام ہے بندوں کو رزق دینے کا، اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، اور کس کس طرح سے وہاں پر اتنی بے شمار نباتات اگاتی ہیں، اور وہ شہر جو بالکل مردہ لگ رہا ہوتا ہے وہ ہرا بھرا سرسبز ہو جاتا ہے۔ تو تمہیں کیوں نہیں یقین آتا کہ ایسے ہی تمہارا ایک دن نکلنا ہوگا، یعنی جیسے تمہاری جسم مٹی کے ذرات ہو کے زمین میں گھل مل گئے ہیں، جب اللہ کا حکم ہوگا تو وہ جو اس دن پانی برسے گا نا قیامت والے دن، وہ بھی انسان کی ریڑھ کی ہڈی یعنی جو بیج ہوتا ہے اس پہ پڑے گا، اور اس میں سے انسان پودوں کی طرح دوبارہ اگنا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح تمہارا نکلنا ہوگا۔ تمہیں اس بات پر ایمان کیوں نہیں ہے، یقین کیوں نہیں آتا کہ اللہ کی قدرت ہے ایسی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے مٹی میں ملے ہوئے اور کہیں کہ کہیں گم ہوئے ذرات سے پورا انسان کھڑا کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ شخص جس نے اللہ کے خوف سے اپنے بیٹوں کو کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو میری راکھ پانی میں بہا دینا، ہوا میں نہیں جلا کر اس کو ہوا میں اڑا دینا یا پانی میں ملا دینا، لیکن جب وہ مرا تو اللہ تعالیٰ نے ہوا کے یعنی اس کو ذروں کو حکم دیا اور اسی طرح پانی کو حکم دیا، تو اس نے اس انسان کے سارے ذرات کو اکٹھا کر کے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے پیش کر لیا، سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو یہ قدرت رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد تاریخ کی نشانیوں سے سبق دیا جا رہا ہے کہ تم سبق حاصل نہیں کرتے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلا چکی قومیں ان سے پہلے، جیسے کہ نوح علیہ السلام، اصحاب الرسی، اور رس والے، و ثمود، اور سمود والے، یعنی بے شمار قومیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسی ہی سرکشی کرتے ہوئے کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ و عاد و فرعون، اور عاد اور فرعون نے، و اخوان لوط، اور لوط علیہ السلام کے بھائی، ٹھیک ہے، یعنی خاص ان کے لواطت کی طرف بھی اشارہ ہے جس برائی میں وہ مبتلا تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ و اصحاب الایکتی، اور ایکا والے بھی، و قوم طبا، اور طبا والے، کلن کذب الرسولا، سب ہی نے جھٹلایا رسولوں کو، فحق وعید، تو میری عذاب، میری وعید ان پر ثابت ہو گئی۔ تو تمام انبیاء کا جو ایک تعلیم کا حصہ تھا وہ یہ تھا کہ عقیدہ آخرت پر ایمان، ٹھیک ہے۔ تو ہوا کیا کہ صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جھٹلایا جا رہا، یہ تمام قومیں جو گزری انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، اور پھر یہ کہ یعنی کہ وہ نبی کے ہی منکر تھے، اور اس کے علاوہ اس کی تعلیمات کے منکر تھے کہ کیا ہم مر کے دوبارہ زندہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہی وجہ تھی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب محاسبہ آخرت کا خوف نہیں نہ ہوتا، یعنی اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے کہ مر کے ہم دوبارہ زندہ ہوں گے اور ہمارا محاسبہ ہوگا، تو پھر انسان کا عمل بھی نہیں بدلتا، اسے کوئی خوف نہیں رہتا۔ تو رسولوں نے آ کر ان اقوام کو ان کے برے انجام سے ڈرایا کہ اگر تم اسی روش پر قائم رہو گے تو مرنے کے بعد تم عذاب میں گھر جاؤ گے، لیکن وہ لوگ اتنے سرکش اور گناہوں پر دلیر ہو چکے تھے
کہ وہاں سے واپس آنا انہیں کسی صورت گوارا نہیں تھا۔ الٹا انہوں نے کیا کیا کہ اپنی سرکشی اور ڈٹائی میں اتنے بڑھے کہ رسولوں کو جھٹلانا شروع کر دیا، ان کو دکھ دیتے اور سرکشی اور معصیت میں ہی آگے بڑھتے چلے گئے۔ تو پھر کیا ہوا کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب برحق ہو گیا، فحق کا وعید، تو انہیں دھر لیا گیا اور صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان ہی مٹا دیا گیا۔ تو کیا تم کو وہ یاد نہیں، وہ نظر نہیں آتے کہ کیا انجام ہوا ان کا؟ پھر فرمایا افعینا بالخلق الاول، کیا ہم تھک گئے پہلی دفعہ پیدا کرنے سے؟ افعینا، یہ تھکن جو ہے نا، یعنی کہ جب انسان کسی کام کو کرے، بار بار کرے اور پھر آخر میں کچھ انجام نہ نکلے تو وہ تھک جائے۔ جیسے بعض اوقات ہوتا ہے نا، ہم کوئی کام شروع کر لیتے ہیں اور ہم اس پہ بہت محنت کرتے ہیں، لیکن ابھی ہم آخری لمحات میں ہوتے ہیں کہ سارا کام ٹھپ ہو جاتا ہے، یا یہ کہ ہم اس سے نتیجہ اخذ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ملتا، پھل نہیں نظر آتا ہمیں، تو ہم کیا کہتے ہیں، اب میری تو بس ہو گئی ہے، اب میں نہیں اس کو کرنے والی۔ تو یہ ہوتا ہے آئی کہ تھک جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسے سمجھتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تھک گئے ہیں پہلی دفعہ پیدا کر کے؟ بل ہم فی لبسم، کوئی نہیں بلکہ وہ شک میں ہے، من خلق جدید، دوبارہ پیدا کرنے کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی انسان یا کسی جاندار کی مثل قرار دیا جائے اور ان کے بارے میں سوچا جائے کہ وہ پہلی دفعہ پیدائش سے تھک گئے ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی بڑی کائنات پیدا کرنے کے بعد نہیں تھکے ہیں، انہیں کوئی تھکن لاحق نہیں ہوتی، انہیں نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہ دوبارہ بھی اس کائنات کو پیدا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے لیے ایک چیز کو بنا کر اس کو دوبارہ بنانا آسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کر لیا تو دوبارہ بنانا کیسا مشکل ہے؟ اور وہ تو وہ تھکے ماندے اور عاجز بھی نہیں ہیں، وہ نہیں تھکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لیکن ہے کیا کہ ان کی عقل ہی یہ بات قبول نہیں کرتی کہ ان کو دوبارہ پیدا کیا جا سکتا ہے، وہ اس سلسلے میں مشکوک ہو گئے ہیں، شک میں پڑ گئے ہیں۔ اور کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک ایسے شک میں مبتلا ہیں جن پر ان کو دلیل نہیں مل رہی، یعنی حق کو جھٹلانے کے لیے ان کے پاس کوئی ثابت دلیل نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے سب کچھ، اور ہمارے اندر بھی ظاہر ہے ضمیر رکھ دیا گیا ہے، ضمیر کی چبھن ہی ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں کسی ہستی کے آگے پیش ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہوتا کیا ہے کہ ایک طرف تو دل میں یہ خلش ہے کہ پتہ نہیں اٹھیں گے دوبارہ اور حساب ہوگا تو کیا بنے گا، لیکن دوسری طرف اپنی برائیوں سے، گناہوں سے نکل نہیں سکتے، تو پھر جھٹلانا شروع ہو جاتے ہیں ایسی باتوں کو کہ مر کے دوبارہ زندہ ہوں گے۔ یہ بھی خود کو، اپنے ہی نفسوں کو دھوکہ دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ خود کو ان خیالات میں ہی محو کر لو کہ نہیں، کوئی اگلا جہان کس نے دیکھا ہے، کہاں پہ کوئی ایسا ہوگا، کون دوبارہ اٹھ کے آیا ہے؟ تو یعنی وہ ایک طرح کی عجیب شک میں مبتلا ہیں دوبارہ پیدا کرنے کے بارے میں۔ اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ، اور ہم جانتے ہیں جو بھی وسوسے آتے ہیں اس کو، نفسہ، اس کے نفس میں، وَنَحْنُ، اور ہم، اقرب، زیادہ قریب ہیں، الیہ، اس کی طرح، من حبل الورید، رگے گردن سے بھی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو ہم ہی نے تو پیدا کیا ہے، اس کی فطرت کو اللہ سے بڑھ کر جانے والا کون ہو سکتا ہے؟ اس کے دل کے خیالات اور جو بھی کچھ اس کے نفس میں گزرتا ہے، جو بھی وسوسے آتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو یہاں پر فرمایا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اس کی رگے جان سے زیادہ نزدیک ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو قربت ہے نا، یہ اللہ کے علم اور اس کی قدرت کے لحاظ سے ہے، کیونکہ نہ کہ اس کی ذات کے لحاظ سے، کیونکہ اللہ کی ذات تو ساری کائنات سے اوپر عرش پر مستوی ہے، جس کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، سورہ البقرہ میں بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوئے۔ تو لیکن اپنے علم کے اعتبار سے اور اپنی قدرت اور عظمت کے اعتبار سے وہ ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ تو انسان کی جان یا نفس یا روح کا مسکن جو ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے علم کے لحاظ سے انسان کے دل میں اور اس کے اندر پیدا ہونے والے تمام خیالات کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اور پھر فرمایا اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ، جب لے لیتے ہیں المتلقیان، دو لینے والے، عن الیمینی، دائیں سے، و عن الشمالی، اور بائیں سے،
قعید بیٹھا ہوا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی انسان پر مکمل نگران ہے. اس کے علاوہ سب کچھ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے. 2 کاتب ہیں جو دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر چیز کو ریکارڈ کر رہے ہیں. ان میں سے ایک تو نیکی اور بھلائی کے اقوال و افعال پر یعنی نگران ہے، اس کی ریکارڈنگ کر رہا ہے، اور دوسرا جو بائیں طرف بیٹھا ہے وہ بدی کو ریکارڈ کر رہا ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ انسان بچ کے کہاں جا سکتا ہے. اس کے سارے اقوال و افعال، حرکات و سکنات، تصویر، لب و لہجہ، غرض ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، اور ایسی ریکارڈنگ ہو رہی ہے کہ اصل اور نقل میں ذرا برابر بھی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کے فرشتوں کے وسائل تو انسان کے وسائل سے بہت زیادہ ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جس زمانے میں یہ بات ہو رہی ہے اس زمانے میں ریکارڈنگ نہیں ہوتی تھی، لیکن آج تو ہم دیکھ سکتے ہیں نا کیسی کیسی ریکارڈنگز ہم کر لیتے ہیں چیزوں کی. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو ہمارے خلاف حجت نہ بنائیں. بس ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دیں، بچا لیں، اور ہم پر مہربان ہو جائیں، ہماری غلطیوں سے صرف نظر کر دیں، اور ہمارے جو بھی اچھے اعمال ہیں ان کو ہمارے حق میں حجت بنا دیں. آمین. اور پھر فرمایا ما یلفظو، نہیں نکلتی کوئی بات، من قول، بات میں سے، الا لدیہ، مگر ہوتا ہے اس کے پاس، رقیب، ایک نگہبان، عتید، تیار بیٹھا ہوا. یعنی کہ کوئی بھی کام، کوئی فعل، کوئی قول، کوئی حرکت، کوئی اشارہ ہم ایسا نہیں کرتے جسے ریکارڈ کرنے والا فرشتہ ہر وقت آس پاس ہی نہ بیٹھا ہوا ہو. اللہ. آپ یہ دیکھیں کہ ہماری مووی بننی ہو یا ہماری کوئی پکچر کھینچنی ہو تو ہم کیسے الرٹ ہو جاتے ہیں. یہ شعور ہمیں ہر وقت رہنا چاہیے کہ ہماری تو ہر وقت کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ہمارے ہاتھ ہلانے کی، ہمارے پاؤں اٹھانے کی، ہمارا کھانا پینے کی، سونے کی، ہم کیسا سوتے ہیں، کیسا کھاتے پیتے ہم کیسا منہ بناتے ہیں، کیا پہنتے اوڑھتے ہیں، کیا لگتے ہیں. اور پھر یہ کہ اس بات کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے جو کہ ہمارے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں کہ ریکارڈ کرنے والے فرشتے بھی جو بھی ہم اچھے اعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ اس تک کی بھی خبر رکھتے ہیں، اور ہمارے جو دلوں کے احوال ہیں اور جو ہماری نیت ہوتی ہے اس کے مطابق انسان اجر دیا جا رہا ہوتا ہے. یعنی کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہماری ریکارڈنگ سے باہر نہیں ہے. ہم کیسے غافل رہ سکتے ہیں نا. پھر فرمایا وجات سکرت الموت بالحق، اور آ گئی موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ. ذالکہ، یہ وہ چیز ہے، ما کنتا، جس سے تھا تو منہ تحید، تو اس سے بھاگتا تھا. اللہ اکبر. یعنی وہ جو شروع سے بات بتائی جا رہی ہے نا، اسی ڈراوے کے لیے کہ تم مہلت سے فائدہ اٹھا لو، جتنی زندگی تمہیں ملی ہوئی ہے اس میں آخرت کی تیاری کر لو. اور کیونکہ کیا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ موت کی بے ہوشیاں، سختیاں ساری ہی حقیقتوں کو سامنے لے آئیں گی. وہ بالحق، حق کے ساتھ آ جائیں گی، حق کو لے آئیں گی. یعنی وہ حق جن کو مشرکین مکہ جھٹلا رہے ہیں، یا کوئی بھی کافر انسان جھٹلاتا ہے، جس کی اطلاع انبیاء کرام دیتے آئے اور ابھی تک قرآن کی صورت میں ہم تک پہنچ رہی ہے. تو یہ سب کچھ اس موت کے ساتھ ہی انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ محاسبہ اور برے انجام جس سے وہ ڈرایا گیا تھا وہ سب سچ تھا. اور وہ مرتے کے ساتھ ہی اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ اب یہ سب کچھ، یہ اب یعنی ایک وہ جو سنتا تھا، یا یہ جیسے ہم یہ سارا کچھ پڑھتے ہیں، اس کا آغاز ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ساری حقیقتیں ظاہر ہونا لگیں گی. ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہ چیز ہے جس سے تم بھاگتے تھے، پہلوتے ہی کرتے تھے، کنی کتراتے تھے، ایک سمت میں بھاگتے تھے، دور بھاگنے کی کوشش کرتے تھے. سیدھا راستہ پیغمبروں نے بتایا تھا، تمہیں بتایا تھا کہ تمہیں مر کے دوبارہ جی اٹھنا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تمہارا محاسبہ ہوگا. تو تم اس کے بارے میں شک کر رہے تھے، تو اس سے بھاگتے تھے. تمہارا نفس تو یہی چاہ رہا تھا کہ کسی بھی طرح میرا محاسبہ نہ ہو. تو کیا کرتے تھے تم جب تک دنیا میں زندہ تھے؟ طرح طرح کے اعتراضات کر کے انبیاء کی باتوں کو جھٹلاتے تھے اور اس سے ہٹتے تھے. لیکن یہ سب کچھ سچ تھا. یہ وہ چیز تھی جو آج حق کے ساتھ تمہارے سامنے آ گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا میں ہماری آنکھیں کھول دیں اور ہمیں بہترین سمجھ کی توفیق عطا فرما دیں. آمین یا رب العالمین. آج اتنا ہی کرتے ہیں، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اس سورہ کو مکمل کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ابھی ان کی تلاوت سن لیتے ہیں انہی آیات کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.